بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 265 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی اللبس سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مردوں کے لیے زیورات کا استعمال یہ جائز ہے یا نہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَا يَتَحَلَّ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا بِالْخَاتَمِ خَاتِمِ وَالْمِنْطَقَةِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي تَرْكُ التَّخَتُّمِ وحرم التخاتم الحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجهل في حجر الفص۔ فرماتے ولا يتحل الرجل بالذهب والفضة، مرد سونے اور چاندی سے زیورات زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ سونے اور چاندی سے زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال یہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے اور ہاتھ میں سونا اور چاندی دونوں، ایک ہاتھ میں سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہذان حرامان علی ذکور امتی محللان لاناسہم ویروی حل لاناسہم، کہ یہ دو چیزیں یعنی ریشم اور سونا یہ میری امت میں مردوں پر حرام کیا گیا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ حلال ہے۔ اور چاندی بھی چونکہ یہ سونے ہی کے قائم مقام ہے، دونوں ایک ہی مقصد کے لیے زیب و زینت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ دونوں مردوں کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ لہذا چاندی کا زیور پہننا بھی جائز نہیں اور سونے کا بھی پہننا جائز نہیں۔ الا بالخاتم، تاکہ فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھنا درست ہے۔ الا بالخاتم والمنطقة وحلیة السیف من الفضة، خاتم یا خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، منطقہ کمر بند کو کہتے ہیں، وہ پٹی جو کمر پر باندھی جاتی ہیں، وحلیة السیف، اور تلوار کو زیب اور زینت، اور تلوار پر سونا یا چاندی چڑھانا، اور تلوار پر چاندی چڑھانا خوبصورتی کے لیے۔ تو فرماتے ہیں ان تین چیزوں کی اجازت ہے۔ انگوٹھی کی اجازت ہے مرد کے لیے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ انگوٹھی ایک مثقال یعنی 4 ماشا یا 4 رتی کا ہو، اس سے زائد کا نہ ہو یا اس سے کم کا ہو۔ اسی طرح منطقہ جو ہے اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح حلیۃ السیف، تلوار کے زیورات، اگر تلوار پر جو ہے چاندی کا زیور چڑھایا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن تلوار پر چاندی کے زیور چڑھانے کی صورت میں شرط یہ ہے کہ جس جگہ زیور لگا ہوا ہوں وہاں ہاتھ نہ لگے، یعنی دستے پر جس کو پکڑ کر دشمن کو مارا جاتا ہے اس دستے پر جو ہے زیور نہ لگائے، اس کے علاوہ دیگر میں لگائے تو اس کی اباحت ہے، اور اس کی اباحت پر آثار موجود ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے زیورات وغیرہ لگانا یہ جائز نہیں ہوگا، اور عورت کے لیے سونا چاندی کے زیور پہننا یہ جائز ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پہنا کرے اور شوہر کے سامنے بنی بناوٹ کے ساتھ، سنگار کے ساتھ رہا کرے۔ تو یہی فرماتے ولا يتحل الرجل بالذهب والفضة الا بالخاتم والمنطقة وحلیة السیف من الفضة والافضل لغیر السلطان والقاضی ترک التختم۔ فرماتے مردوں کے لیے تو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ کے علاوہ، قاضی کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے
انگوٹھی پہننے کا رواج ہی چھوڑ دینا یہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، اور وجہ یہ ہے۔ اور سلطان اور قاضی کے لیے کیوں بھی؟ سلطان اور قاضی چونکہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے کاغذات لکھتے ہیں، تو ان کو مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دونوں حضرات مہر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ اس کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ان کو مہر لگانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ افضل ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی پہننے تو پہننے میں کوئی عدم جواز نہیں، والافضل لغیر سلطان، اور افضل یہ ہے سلطان کے علاوہ کے لیے، والقاضی، اور قاضی کے علاوہ کے لیے، ترک التختم، انگوٹھی کو چھوڑ دینا، انگوٹھی کی رسم کو چھوڑ دینا، یہ افضل ہے۔ وحرم التختم بالحجر والحدید والصفر والذهب، یہ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے حجر پتھر سے انگوٹھی بنا دے، والحدید یا لوہے سے بنا دے، والصفر یا پیتل سے بنا دے، والذهب یا سونے سے بنا دے، تو ان کے لیے ان چیزوں سے بنی ہوئی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ نے فرما دیا کہ پتھر، پیتل، سونے کے بنی ہوئی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ پتھر کی انگوٹھی کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ پتھر سے بت تراشے جاتے ہیں اور بت بنائے جاتے ہیں، تو لہذا اس سے بنا ہوا انگوٹھی یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح پیتل سے بھی چونکہ بت بنائے جاتے ہیں، تو ان دونوں کے بنے ہوئے انگوٹھی جو ہے یہ جائز نہیں ہوگی۔ اور پیتل کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، آپ سے تو بتوں کی بو آ رہی ہے، یہ کیا ہے، آپ سے تو بتوں کی بو آ رہی ہے، تو اور پھر فرمایا کہ اس کو پھینک دو، چنانچہ اس شخص نے وہ انگوٹھی پھینک دی، مالی ارامن کا رائحت الاسنام، تو چنانچہ اس شخص نے وہ انگوٹھی پھر اس کے بعد نہیں پہنی اور اس کو پھینک دیا۔ تو اس لیے پیتل کی انگوٹھی پہننا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح لوہا اور پیتل یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہے، تو دونوں کی انگوٹھی جو ہے یہ جائز نہیں ہوگی۔ بعض حضرات نے اگرچہ ان چیزوں سے بنی ہوئی انگوٹھی کے استعمال میں اختلاف کیا اور فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ ان سے بنی ہوئی انگوٹھی سے بھی بچا جائے۔ وحل مسمار الذهب يجعل في جحر الفص، انگوٹھی کی نگینے کے سوراخ میں سونے کی میخ ٹوک دی گئی تو یہ جائز ہے۔ وحل مسمار الذهب، مسمار میخ کو کہتے ہیں، کیل کو کہتے ہیں، حلال سونے کے کیل، یجعل فی جحر الفص، جو انگوٹھی کے نگینے کے سوراخ میں جو ہے ٹوکا جائے اور اس سے وہ نگینہ مضبوط کیا جائے، تو اس کا لیے یہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہ یہاں پر یہ جو سونے کا میخ ہے یہ بطور زینت کی نہیں ہے بلکہ بطور تابعیت کی ہے، اصل زینت کے لیے تو وہ نگینہ ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ چونکہ تابع ہے اور تابع پر حکم نہیں رکھتے، اس لیے اس کا استعمال یہ جائز ہوگا۔ وشد السن بالفضة لا بالذهب، اور اسی طرح دانت کو چاندی کے داغے سے باندھنا یہ بھی جائز ہے، یعنی اگر دانت جو ہے وہ ہل رہا ہے اور اس نے دانت میں سوراخ کر کے اور اس کو دوسرے دانت سے باندھ لیا چاندی کی انگوٹھی سے تاکہ ہلے نہیں، تو یہ جائز ہے، لا بالذهب، لیکن سونے کا داغا اس میں استعمال نہ کرے۔ اسی طرح آج کل جب دانت ٹوٹ جاتے تو اس کے اوپر چاندی کی کوپی بنا کر وہ اور ٹوپی سے بنا کر وہ پہنائی جاتی ہے، تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكُرِهَ إِلْبَاسُ ذَهَبٍ وَحَرِيرٍ صَبِيًّا، اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں جس طرح خود
حریر ریشم پہننا جائز نہیں اور سونا استعمال کرنا جائز نہیں. اسی طرح اپنے بچوں کو ریشم پہنوانا یا سونے کے زیورات پہنانا یہ بھی جائز نہیں. وکرہ الباس ذہب اور مکروہ ہے سونے اور ریشم کے لباس پہنوانا صبیًا اپنے بچوں کو، یہ بھی جائز نہیں. بچوں کو تو پہنوا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بچوں کو پہنوانا یہ جائز نہیں ہے. للخرقۃ للوضوء، البتہ کوئی تولیہ وغیرہ ہے، کوئی کپڑا وغیرہ ہے جو وضو کے پانی خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اے لا تکرہ الخرقۃ لوضوء، وضو کے پانی خشک کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ریشم کا کپڑا استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ومخاط، اور اسی طرح ناک صاف کرنے کے لیے ریشمی کپڑا استعمال کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. والرتم، اور اسی طرح رتم کے لیے اگر سونے یا چاندی کے دھاگا استعمال کریں. رتم کہتے ہیں وہ دھاگا جو انگلی پر باندھا جاتا ہے تاکہ بازار جانے کے بعد کوئی چیز لانی ہو تو وہ بھولے نہ، تو یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ مسلمان اس قسم کے دھاگے ہاتھوں پر باندھتے ہیں. تو ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، اس لیے ان چیزوں کا استعمال یہ جائز ہوگا. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ مرد کے لیے سونے اور چاندی سے کسی قسم کے زیب و زینت اختیار کرنا یہ جائز نہیں. البتہ مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے، باقی پتھر کی اور باقی پتھر کی، لوہے کی اور پیتل وغیرہ کی انگوٹھی تو مطلقاً حرام ہے. اسی طرح جس طرح خود پہننا جائز نہیں، اسی طرح اپنے بچوں کو پہنوانا بھی یہ جائز نہیں. البتہ جہاں پر ریشم اور سونے کی توہین ہو رہی ہو تو وہاں پر اس کے استعمال میں کچھ خفت آ جاتی ہے، لیکن عدم استعمال یہ بہتر ہے. آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.